آگے دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 22 پر ہاروت اور ماروت پر جو چیزیں تھیں وہ شہر بابل میں ان دو فرشتوں کو اتارا، اور یہ دونوں آگے سکھاتے تھے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب یہ بات بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو یہ فرشتے ہیں اللہ کے، ان کو اتارا اور کہ آپ لوگوں کو بتاؤ جادو کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کو اس سے ملاؤ، اس کو اس سے ملاؤ تو یہ جادو بن گیا۔ یہ غلط ہے، اصل یہ ہے یعنی معجزے میں اور شعبدہ بازی میں اور جادو میں وہ لوگ فرق نہیں کرتے تھے، جبکہ جادو اور شعبدہ بازی، یہ شعبدہ بازی میں یہ جو ہمارے انہوں نے ڈھونگ رچائے رکھے ہیں، دربار میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے کئی زیادہ انگریز جو ہے نا وہ شعبدہ باز ہیں، ان سے کہیں زیادہ۔ اسباب کا دخل عمل ہوتا ہے جادو میں، لیکن جو معجزہ ہے اس میں اسباب کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پس منظر میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اور معجزہ سوائے انبیاء کے کسی اور سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی بات بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں، جعلی نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، 2 نمبر نبی، اور پھر وہ کہیں یہ معجزہ ہے، وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ جادو ہوتا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو مرزا قادیانی کے ساتھ جب پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لاہور میں مناظرہ، اب یہ فرق سمجھی، اب اس کے پاس وہ تیار ہو کر آیا تھا مرزا۔ اب آپ تو کہتے ہیں نا یہی باتیں کرتا ہے جی عبداللہ خادم، تم آؤ نا بات کر کے دیکھ لو نا مرزائیوں سے، تمہارا دماغ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو تم ایمان اپنا کیا بچاؤ؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو کسی نے چٹ دی، خطیب تھے، خطابت جوبن پر تھی، کہ مرزا کہہ رہا ہے میرا نام غلام احمد ہے، غلام کو کاٹ دو باقی احمد، لہذا میں نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ اب جواب کیسے دینا چاہیے؟ بطل حریت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اگر یہ بات ہے تو پھر میرا نام عطا اللہ ہے، عطا کو کاٹ دو باقی رہ گیا اللہ، میں اللہ کہتا ہوں، میں نے اس بدبخت کو نبی نہیں بنایا۔ یہ الزامی جواب ہے۔ وہ مرزا قلم دوات یہ چیزیں تیار کر کے آیا تھا، اب بھانپ لیا پیر میرے علی شاہ صاحب نے، روحانی طاقت بھی تھی اور عشق رسول بھی تھا، اچھے انسان تھے، اور میں تو ہر اچھے انسان کی تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یوں نہیں، ہر چیز علیحدہ رکھ دو، تم بھی میں بھی، تم کاغذ پر، ایک کاغذ سامنے ہے، لکھو نہیں کہ یہ لکھا ہوا نظر آ جائے کہ تم نبی ہو۔ اب بعض نے کہا، انہوں نے کہا کہ لکھو، تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو مفلوج کر دیا، لکھ ہی نہ سکے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ لکھ کے دکھاؤ، سچا ہوتا تو لکھتا۔ جب مشرکین مکہ نے نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین والمعصومین رضوان اللہ تعالی علیہم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے کیا تھا؟ انگلی اٹھائی، بسم اللہ، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہے معجزہ، اور آج تک چاند 2 ٹکڑے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ کے نبی جو آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں، بظاہر ہاتھ آپ کا تھا، اصل میں طاقت میری تھی،
اور میں ہی پیچھے سے طاقت دے رہا تھا اور آپ نے کنکریاں پھینک کی اور دشمن کو جا کے لگے. جہاں تک ہو گیا ہمارے پاس آج وقت کم ہے، یہیں سے آگے چلیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو.